الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، میں اور آپ ایک بار مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا آقا مکے کے سردار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار آمنہ کے لال مدینے کے ہلال دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں جی لگا کر محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مرشدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا ہے بارگاہ الہی میں اللہ پاک ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اور عالی جناب اکبر علی بھائی مرحوم جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور مغفرت ہو گئی ہو تو مولا ان کے درجاتوں کو بلندیاں عطا فرمائے۔ ہم اب سب دعا کے لیے بیٹھے ہیں، اور دعا وہ عمل ہے کہ جو جس کے لیے قبول ہو جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا وہ عمل ہے کہ اگر ایک پیر اپنے مرید کے لیے کر دے تو اللہ پاک اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک استاد شاگرد کو دعا دیتے تو وہ حدیث کا عالم بن جاتا ہے، اور اگر ایک ماں باپ اپنی اولاد کو دعا دے دیں تو اللہ ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ یہی دعا ہے کہ پیارے اس دعا کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اس نماز جنازہ میں ان محفلوں میں اگر جانے والے کے لیے کوئی درس کر کے دعا کر دے تو اس میں اپنا نہیں دیکھا جاتا، بیگانہ نہیں دیکھا جاتا، چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا، خاندان اور قبیلے والا نہیں دیکھا جاتا، اس کی زبان سے نکلے جملے کو دیکھا جاتا ہے۔ نہ جانے کس کی زبان سے نکلے اور اللہ پاک اسے قبول کر لے، اور ایک دنیا سے جو گیا ہے، کیونکہ زمانہ لوٹ کے واپس آ جاتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں لوگ کھانے اور پینے میں مست ہو جاتے ہیں، مگر ایک جانے والا کیا کہہ رہا ہے، ذرا ادھر بھی کسی نے توجہ دی ہے۔ آؤ میں تھوڑی دیر اپنی تقریر میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج اللہ ہمیں ریاکاری سے پاک فرما دے، دکھاوے سے پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو حسد و بغض سے پاک اور صاف فرما دے۔ جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے جو مرتبہ ہمارا کیا ہے نا وہ کسی کا نہیں کیا۔ اللہ نے بے شمار مخلوقوں کو پیدا کیا، ذرے ذرے کو اسی نے بنایا، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، اور اتنا ہی نہیں بنایا، وہ جو چاہتا بنا دیتا، وہ چرندہ بنا دیتا، پرندہ بنا دیتا، لیکن ہم ناشکر ہو گئے۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان ہی نہیں بنایا جی، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ مسلمان بھی بہت ہیں، مسلمان بھی بہت ہیں۔ کوئی حضرت عیسیٰ کی امت میں آ گیا، کوئی حضرت موسیٰ کی امت میں آ گیا، مگر اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ جتنا سب امتوں سے میرا رب پیار فرماتا ہے اتنا اکیلے امت محمدی سے پیار فرماتا ہے۔ تو سنبھل کے آ، تو نبی کا بن کے آ، تو نبی کا بن کے رے، زمانہ تیرا احترام نہ کرے تو کہنا۔ اگر مومن آج حقیقت میں نبی کا بن کے جن راستوں سے گزر جائے تو یہ جنگل کے درندے بھی اسے سلام کریں۔ مرنے کے بعد جنازے کی بات تو الگ ہے، مگر کوئی نبی کا وفادار دنیا ہی میں رہ کر نبی کا بن گیا
اور کسی راستے کو گزرا تو ہم نے جنگل کے شیروں کو بھی اس کا احترام کرتے دیکھا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، لیکن ہائے افسوس ہم اپنی پہچان بھول گئے، اور جو پہچان بھول جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے منزلیں۔ اس لیے آج ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، آج سنبھلنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے اندر نبی کا عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ زمانے کو راضی نہ کرو بلکہ اپنے پروردگار کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ زمانہ تو یہ روٹ جائے تو روٹ جائے، یہ سب کچھ روٹے تو روٹ جائے، مگر عاشق تو لکھ کر کے کہتا ہے کہ یاد احمد بھلانا نہیں چاہیے، یاد احمد بھلانا نہیں چاہیے، ارے ان سے دامن بچانا نہیں چاہیے، ان سے دامن بچانا نہیں چاہیے، اور یہ سکھایا ہے۔ دل کی تختی پہ اتارنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرے ذہن میں نہیں تھا، مگر بات موضوع پہ آئی تو میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے کہ یہ سکھایا ہے پیارے نبی نے ہمیں، یہ سکھایا ہے پیارے نبی نے ہمیں، یہ سکھایا ہے پیارے نبی نے ہمیں، ارے دل کسی نہیں چاہیے، دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے، اور خوش نصیب ہو کہ اللہ نے وہ ماں باپ دیے ہیں جس کا چہرہ دیکھنے پر اللہ پاک کو ثواب دے رہا ہے۔ کوئی لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کو گیا، کوئی کئی لاکھ کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا۔ جو مالک نصاب اللہ نے ان پہ حج فرض کیا وہ چلے گئے، اللہ کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی مینا کی سیر کر رہا ہے، کوئی شیطان لعین کے کنکریاں مار رہا ہے، اور کوئی میرے نبی کے سنہری سنہری جالیاں سبز گنبد کے سامنے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ مگر یاد رکھنا ہے جانے والے، ایک عمل کرنے سے پہلے نیت کو درست کر لینا، جب تو قدم اٹھائے تو نیت اچھی کر لینا۔ اے ثواب کمانے والے، اے طواف کرنے والے، تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، مگر اللہ نے وہ دولت تیرے گھر میں بھی دی ہے، اللہ نے وہ انعام تیرے گھر میں بھی اتارا ہے، کیونکہ پیارے تو زمانے کا چہرہ دیکھے الگ بات ہے، تو دنیا کا دیدار کرے الگ بات ہے، مگر جب تیری نظر صبح اٹھ کر تیرے ماں باپ کے چہرے پہ پڑتی ہے تو کوئی دنیا دار نہیں بولا، کوئی مفتی اور مفکر نہیں بولا، امام صاحب قبلہ نہیں بولے، شاعر ملک ہندوستان شفیق رضا نہیں بولے، اللہ اللہ حاجی مبین نہیں بولے، کوئی اور نہیں بولا، بلکہ خود میرا پروردگار اعلان فرماتا ہے، اگر تو صبح کو اٹھ کے اسی ماں کا چہرہ دیکھ لے، اسی باپ کا چہرہ دیکھ لے، تو میں خالی حج ہی کا ثواب نہیں دوں گا، کا دروازہ بھی کھول گا تیرے لیے، جنت کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ اب کب تک کہ جب تک ماں باپ رہتے یہ دیدار کرتا، جنت کا دروازہ صبح کو کھلتا،
اور جب دونوں کا دیدار کرتا تو دو دروازے کھلتے، جب ایک کوئی چلا جاتا تو ایک دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دروازہ، یار کیسی بہاریں ہیں ماں باپ کی۔ ایک ٹھکرانے والوں، اونچی کلام سے گفتگو کرنے والوں، یہ شعر سن لیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے خلد بری، ماں کے قدموں کے نیچے خلد بری، ماں کے قدموں کے نیچے خلد بری، ارے ماں کی عظمت بھلانا نہیں چاہیے، ماں کی عظمت بھلانا نہیں چاہیے۔ کیا ہے ماں کیا ہے باپ لے سن لے، زمانے میں شہرت ملے گی، تجھے دولت ملے گی، تجھے مکانات ملیں گے، مگر جب سایہ ماں باپ کا اٹھ جاتا تو آج بیٹیوں سے پوچھنا کہ جن کے سروں سے ماں باپ کے سائے اٹھ گئے، اللہ اللہ وہ ترس رہی ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتے ہیں، یارو جب کسی کے ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو ہم بیٹوں کو بھی ہوتا ہے، مگر ہم نے ان بیٹیوں کو زیادہ افسردہ دیکھا، ہم نے کہا کیوں روتی ہے، تو تڑپ تڑپ کے کہتی ہے اللہ اللہ جب عید کا دن آتا تھا تو پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، پیدل بھی بیٹی کے گھر باپ چلا جاتا تھا، خود نہیں کھاتا تھا، نیا پھل آتا تو بیٹی کو کھلانے کی کوشش کرتا، لیکن آج اللہ اللہ وہ یاد کرنے والا، وہ عید کے دن بلانے والا، آج وہ گلے لگانے والا، آنکھ میں آنسو دیکھتا تو پوچھتا بیٹی، کسی باپ کی نظر بیٹی کے محل پہ نہیں پڑتی ہے، کسی باپ کی نظر اللہ کسی کی کھیتی باڑی پہ نہیں پڑتی ہے، جب وہ باپ اپنی بیٹی کے گھر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے نظر بیٹی کے چہرے پہ پڑتی ہے، میری بیٹی خوشحال ہے یا کہ نہیں، لیکن جب یہی بیٹی مسکراتی باپ کی زندگی میں بہاریں آتی، مگر یہ شفقت آئی کہاں سے، اس لیے کہ پیارے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ بھی بابا جان سے محبت کرتی تھی، آج ایک بیٹی اپنے باپ سے بے پناہ پیار کرتی ہے، اور باپ بھی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا برسی کی تیمائی کی فاتحہ بیٹے بھول جاتے ہیں، چند دن یاد رکھتے ہیں فلاں تاریخ میں انتقال ہوا، اور اس کے بعد تو کہتے ہیں ہی گئی قبر دی، کیا کہتے ہیں یہ کھیت لینے والا، یہ مکان لینے والا، یہ بیلنس پہ قبضہ کرنے والا، کہتا ہے یہی نہیں قبر تھی، لیکن یار بھلانا نہیں، تو بھول گیا نا اس باپ کو جس نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا تھا، تو بھول گیا اس باپ کو جس نے شفقت اور محبت کا انعام تجھے دیا تھا، مگر اللہ اللہ یاد رکھ لے، قبر میں لیٹے لیٹے پیارے وہ جانے والی ماں، وہ جانے والا باپ تیرا انتظار کر رہا، اللہ اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ جب تو پردیس سے آتا تھا تو تیری ماں تیرے لیے کھانے تیار کرتی، تیرا باپ تیرا انتظار کرتا۔ آج امام صاحب کو دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، مگر جب گھر جاتے ہوں گے نا تو ماں پوچھتی ہے بیٹا بتاؤ نا کیا چیز کو طبیعت چاہتی ہے، ماں ماں باپ باپ ہے، لیکن پیارے انتظار کیا، آج گھر میں آیا شفقت ماں کی ملی، باپ کی ملی، مگر اب گھر سے جنازہ اٹھ گیا، اب کوئی حال پوچھنے والا نہیں رہا، اب کوئی گلے لگانے والا نہیں رہا، یہ مکان تو نظر آیا مگر باپ کا چہرہ نظر نہیں آیا، یہ مکان تو نظر آیا مگر ماں کا چہرہ نظر نہیں آیا، یاد رکھ لے مومن مرتا نہیں ہے، مومن گھر بدلتا، مومن مرتا نہیں ہے،
مومن گھر بدلتا ہے اس لیے کہ پیارے مومن کی شان یہ ہے وہ مکان میں رہے تب بھی دیکھتا ہے اور وہ قبرستان میں رہے تب بھی دیکھتا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ جنازہ جب اٹھتا ہے نا تو یہ پہچانتا ہے۔ قریب کھڑی ہوئی بیٹیاں اور بیٹے جب روتے ہیں نا تو یہ کہتا ہے کاش اگر مجھے بولنے کی طاقت ہوتی تو میں ابھی تمہیں سوالوں کا جواب دے دیتا، مگر بیٹیوں نہ رو، بیٹوں نہ رو، اے بابوں نہ رو، میں تمہارا بلکنا دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا تڑپنا دیکھ رہا ہوں، مگر تم نہ رو۔ اس وقت تمہارا رونا میرے کام نہیں آ رہا ہے، اس وقت مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ لب تمہارے ہلیں گے، ہوٹھ تمہارے ہلیں گے، تقدیر میری بدل جائے گی۔ کلمہ پڑھ کے دعا کر دو، قرآن پڑھ کے دعا کر دو۔ اور قسم خدا کی جب کوئی بیٹی، جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے نشان ثواب کے لیے سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالی سنو، بات آگے بڑھی گئی ہے، مختصر سبق ہے مگر پیغام دل کی تختیوں پہ اتار کے لے جاؤ۔ اللہ کہ جب باپ کا جنازہ نکلا سب رو رہے تھے مگر جانے والا مسکرا رہا تھا۔ بیٹیوں کا رونا بتاتا، بیٹوں کا تڑپنا بتاتا، یہ تو بتا دو سب رو رہے تھے مگر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو جواب تصور میں شفیق صاحب دیتا چلا جا رہا ہے اور کہتا ہے میری غربت نے مجھے مدینہ نہیں دی، مجھے میری غربت نے مدینہ نہیں دکھایا، میں خانہ کعبہ کی زیارت نہ کر سکا، اس لیے میں نے علماء کی زبانی سنا ہے کہ مومن کو دنیا میں دیدار ہو یا نہ ہو مگر قبر میں نبی کا دیدار ہوگا، قبر میں نبی کا دیدار ہوگا۔ اس لیے میں مسکرا رہا ہوں کہ مجھے نبی کا دیدار ہوگا۔ اب گھر میں بھی انتظار تھا بیٹے کا، گھر میں بھی انتظار تھا، لیکن اب قبر میں چلا گیا۔ اب قبر میں اس سے زیادہ انتظار ہے۔ کیا انتظار ہے کہ جب برابر والی قبر پہ کوئی بیٹا کھڑا ہوتا ہے اور وہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، جب وہ پڑھتا ہے سورہ اخلاص تو قریب والی قبر والے کو بھی تمنا ہوتی ہے کاش میرا بیٹا بھی آیا ہوتا، میرے گھر والوں میں بھی کوئی دو بیٹا ہوتا تو میرے پاس بھی نور کی تھالیاں آتی۔ اے لوگو یاد رکھنا، تم بھلا نہ دینا، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اگر محبت ہے تو قبرستان میں جا کر کے دعا کیا کرو۔ جب کوئی بیٹی گھر میں بیٹھ کے مصلی بچھا کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ بیٹی باپ کے لیے دعا کرتی ہے زندہ ہو تو کمائی میں برکت ہو جائے اور جب دنیا سے چلا جائے تو اللہ پاک اس کی دعا کے صدقے مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سنیں، بخشش بیٹی بھی بخشش کا ذریعہ ہے، بیٹا بھی بخشش کا ذریعہ ہے، احباب بھی بخشش کے ذریعہ ہے، لیکن سفارش مضبوط ہونا چاہیے، سفارشی مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سفارشی مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کے قید خانے سے بھی بڑی جلدی چھٹ جاتا ہے، جیل تک نہیں پہنچتا، تھانے سے کام ہو جاتا ہے، لیکن سفارشی کمزور ہو تو کبھی کبھی ہتھکڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے میرا رب کہتا ہے گنہگار آیا ہے ذرا ہتھوڑے بجا، میرا رب کہتا ہے گنہگار بن کے نافرمان بن کے آیا ہے قبر کو ادھر سے ادھر کر دیا جاتا، لیکن پیارے اسی قبر پر نور بستا تو فرشتے کہتے مولا تو سچا، تیرا فرمان سچا، مگر قبر کا عذاب کیوں ٹل گیا؟ مگر قبر کا عذاب کیوں ٹل گیا؟ تو آواز آتی ہے یہ تو گنہگار تھا، یہ تو بدکار تھا، مگر کبھی بیٹی رو کے دعا کرتی، کبھی بیٹے رو کے دعا کرتے، کبھی قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کی جاتی
ہوئی تھی، اللہ اس کے سفارشی سب مل کے دعا کر رہے تھے، میں نے ان کی سفارش پر اس کے قبر کے عذاب کو دور کر دیا۔ اور روزانہ 5 وقت نمازیں پڑھا کریں، نمازیں پڑھا کریں، اپنے اندر عشق نبی پیدا کریں۔ لیکن یار آج ہم سنتے بہت ہیں تقریر، بہت سنتے ہیں، لیکن ضرورت عمل کی ہے، ضرورت عمل کی ہے۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں، اپنے عمل جو ہے نا ساتھ جائے گے۔ اس لیے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے کلام الہی کی تلاوت کیا گیا۔ اگر دیکھ کے پڑھنا آتا ہے تو پڑھو، زبانی پڑھنا آتا ہے تو پڑھو، اور اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تب بھی قرآن روزانہ کھولو۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تب بھی کھولو، کیونکہ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ اور انشاءاللہ جو اسے دیکھے، جو پڑھے، اور جس سے پڑھنا نہیں آتا جو اس کی زیارت کرے، اللہ اسے تمام حادثاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ میری نگاہوں سے تو ایک منظر ایسا بھی گزرا ہے کہ ہم نے تاریخ میں ایک باب ایسا بھی پڑھا ہے کہ جب بستی میں کسی کا انتقال ہوا نا تو لوگ اس کی قبر کھودنے کے لیے جب قبرستان میں پہنچے تو قبر ابھی تھوڑی کھودنے پائی تھی، تھوڑی مکمل ہوئی تھی، اچانک برابر سے ایک سوراخ نظر آیا، اور جب قبر میں سے ایک سوراخ نظر آیا تو اس میں سے خوشبو نکل گئی۔ جب خوشبو نکلی تو لوگوں نے کہا یار کس کی قبر ہے؟ اتنی قبریں آج تک کھودی لیکن کسی کی قبر سے خوشبو نہیں نکلی، مگر نہ جانے یہ کس کی قبر ہے، اس کی قبر سے تو خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ اب وہ دیکھا جھانک کر کے تو الحمدللہ کفن بھی سلامت تھا، بولو سبحان اللہ، کفن بھی سلامت تھا، جسم بھی سلامت تھا۔ لیکن یہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، بولے قبرستان میں پتہ نکالو یہ کس کے کون سے خاندان کے لوگ یہاں دفن ہوتے ہیں۔ چند لوگوں نے پتہ نکالا تو دروازے گھومے، بتاؤ کہ فلاں جگہ پر کس کی قبر ہے؟ تو ایک بوڑھی دروازے سے باہر نکلی اور کہنے لگی اس جگہ پر میرے شوہر کی قبر ہے۔ تو اللہ اللہ تیرے شوہر کی قبر ہے یہ بتا، تو کہنے لگی رو کر کے یہ بتاؤ ایک مدت گزر گئی، آج تک میرے شوہر کو کسی نے معلوم نہیں کیا، لیکن یہ بتاؤ آج دوسری میت جب اس گاؤں میں ہوئی، اللہ اللہ تو اتنے دنوں کے بعد وہ تو زمانہ گزر گیا، مگر میرے شوہر کی قبر کا پتہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ یہ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ تو اس میں عالم بھی تھے، اس میں مفتی بھی تھے، اس میں پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے بھی تھے۔ انہوں نے کہا بوڑھی صرف اتنا بتا دے تیرا شوہر کیا قرآن کا قاری تھا؟ بولی نہیں کہ کوئی مولوی تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مفکر تھا، کوئی محدث تھا، یہ بتا دے تیرا شوہر کیا اللہ کا ولی تھا؟ تو روتی جاتی اور کہتی نہ میرا شوہر قرآن کا قاری تھا، میرے شوہر سے اللہ دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، نہ مولوی تھا نہ مفتی تھا، بس میرا شوہر 5 وقت کا نمازی تھا، میرا شوہر 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اور ایک عمل میں نے اس کا اپنی نگاہوں سے دیکھا، میرے شوہر سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر نماز کے بعد وہ قرآن کھولتا تھا، اپنی انگلی قرآن کی سطر پر رکھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا مولا تو نے یہ بھی حق فرمایا، تو نے یہ بھی حق فرمایا۔ عالم بول اٹھے، مفتی بول اٹھے، بولے اے بوڑھی تیری شوہر کی قبر کی شان نرالی ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے رب کی قدرت کا نظارہ دیکھ لیا ہے، جس سے قرآن پڑھنا نہیں آتا صرف قرآن دیکھنے والے کی شان یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا بھی ہو اور پڑھ کے اس پہ عمل بھی کیا ہو، میرے نبی کی حدیثیں پاک ہے، ایسا قرآن پڑھنے والا جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے خاندان کے 10 لوگوں کی ایسوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو گیا۔ میرے خواجہ کا ہندوستان بھائی بہت اچھا کہا، حضرت بہت اچھا کہا، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو نا، پریشان تو نہیں بیٹھے؟ لیکن یار ہمارے عقل کے گھوڑے بہت دوڑ گئے آج۔
آج کل ہر کام ہماری عقل کا ہو گیا، بس جو ہمارے من کو اچھا لگتا نا وہی اچھا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے لیے زندگی گزارو، اس زندگی کی بہاریں بتائیں گی، تیرا کردار بتائے گا، تیرا چلنا بتائے گا۔ یار جنازے جب اٹھے نا یہ بھی تو انتظار کر کہ جنازہ جب اٹھے تو لوگ تیرے جنازے میں یہ ہو کے شریک آئے نمازی کا جنازہ ہے، یہ ہو کے شریک ہو کہ یہ نیک کا جنازہ ہے، حلال روزی کھاتا تھا۔ معلوم ہے ایسے ایسے جنازے بھی تاریخ میں اٹھے ہیں کہ جب وہ جنازے اٹھتے نا تو محلے کے لوگ نہیں بلکہ پورے مدینے کے لوگ روتے۔ امام زین العابدین اے اہل بیت خاندان کے چشم و چراغ، لیکن جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جس وقت گھر سے نکلا تو اس وقت کی کیفیت کیا تھی؟ وہ نشان جو لوگوں نے کبھی ان کے کاندھے پہ نہیں دیکھا تھا، رات دن ساتھ رہنے والے تھے مگر وہ نشان نہیں تھا۔ جب آپ کو غسل دیا گیا نا تو ایک کاندھے پہ نشان تھا، کیا تھا بولو؟ ایک کاندھے پہ کالے رنگ کا نشان تھا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، ہم نے زندگی میں کبھی یہ نشان نہیں دیکھا، مگر آج ان کے کاندھے پہ یہ نشان کیوں ہے؟ کاندھے پہ یہ نشان کیوں ہے؟ کوئی توجہ نہیں ہوئی، سب نے کہا ہوگا نشان، لیکن جب آپ کے انتقال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد 3 دن گزرے تو دیکھا یتیموں کی بھیڑ لگی تھی، غریبوں کی بھیڑ لگی تھی، مدینے کی بیواہیں جمع ہو گئی تھی۔ مدینے میں پہلے پانی مول ملتا تھا، پانی کی بڑی دقتیں تھیں، لیکن پیارے اس دروازے پہ آ کر کے لوگوں نے پوچھا اس مکان میں رہنے والا کہاں ہے، اس مکان میں رہنے والا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے مدینے کے لوگوں نے بتایا یہاں پوچھ رہے 3 دن گزر گئے، اس مکان میں رہنے والے نے پردہ فرما دیا۔ آئے زاروں کو تار رونے لگے، لوگوں نے کہا روتے کیوں؟ یتیموں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری کوئی رشتہ داری کا سلسلہ تھا؟ تو طرف طرف کے وہ بیواہیں مدینے کی کہتی تھی اللہ اللہ، مدینے میں کوئی خیال نہیں کرتا تھا، رات کی تاریکی ہوتی تھی، سارے مدینے کے لوگ چین اور آرام کی نیند سو جاتے تھے، مگر یہی نبی کے نواسے اللہ امام زین العابدین حسین کے لگتے جگر رات کی تاریکی میں اپنے کاندھے پہ مشک پانی کی ڈالتے تھے اور سارے غریبوں کے گھروں میں پانی ڈال کے آتے تھے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی، سب سو جاتے تھے، کسی کو پانی کی پریشانی نہیں۔ اعلان فرما دیا تھا میرا بابا حسین سخاوت کے دریا بہانے والا تو کربلا کے میدان میں شہادت نوش کر گیا ہے، مگر اسی کا بیٹا امام زین العابدین مدینے میں آ گیا ہے۔ نہ رونے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ باپ کا پیار مانگو گے باپ کا پیار ملے گا، ماں کا پیار مانگو گے ماں کا پیار ملے گا۔ یار اللہ آج ہمیں امیر بنا دیتا ہے، کبھی پڑوسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کا دل دکھاتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں امیر بناتا ہے، کسی قابل بنا دیتا ہے تو ہم لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھنا ہم ان نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم ان نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے پوری عام زندگی گزار کر عبادت میں ہماری خاطر ایک ایسا لمحات گزارا ہے۔ اللہ اپنا خاندان کا خاندان ایک بچہ اپنے اہل بیت کا میدان کربلا میں دیا ہے۔ زندگی غداروں کی طرح نہیں گزارنا ہے، زندگی وفاداروں کی طرح گزارنا، زندگی وفاداروں کی طرح گزارو تاکہ جنازہ چلے تو لوگ کے سخی کا جنازہ۔ جب جنازہ چلے، ابھی کچھ دن پہلے کئی سال گزر گئے تھے، جنازہ اٹھا تھا بریلی کی سرزمین سے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جنازہ آئے ہے، یہ ہے غلاموں کے جنازے۔ دنیا میں بڑے بڑے مہاراجا آئے، بڑے بڑے عقل والے آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، مگر دیکھا اس جنازے کی شان آج تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے اتنے جنازوں میں لوگوں کا آنا، لیکن اس لیے کہ میرا رب اللہ انہوں نے اشتہار نہیں چھپایا بلکہ ساری دنیا کے اندر میرا رب یہ محبت پیدا فرما دیتا ہے، میرا ایک غلام، میرا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اے دنیا والوں، اگر تم زندگی میں اس کے پاس آؤ گے تو تمہاری تقدیریں بدلیں گی، اور جب بعد مرنے کے آؤ گے تو اللہ تمہیں گنہگاروں کو جنتی بنائے گا۔ اس لیے یاد رکھا کرو زندگی تو سبھی کی گزرتی ہے، مگر ایسی گزرے کہ
نبی کے عاشق اور وفادار بن کے گزرے. مرنا ہے قبر میں سوال کے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ بولو بولو نا, سوال کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ لیکن مرزا غالب نے پتا کیا کہا اپنے شاگردوں سے؟ بولے جب میں مر جاؤں نا تو مجھے پرانا کفن دے دے. کیا کہا؟ میں مر جاؤں تو مجھے پرانا کفن دینا. تو شاگردوں نے کہا حضور دنیا نیا مانگتی ہے, اچھا مانگتی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں پرانا دینا. بولے نہیں دے دینا. بولے ایسے نہیں دیں گے, ایسے نہیں دیں گے. بولے کیوں؟ بولے یا تو اس کا راز بتاؤ. لوگ کہیں گے بتائیے اتنا اونچا آدمی, اتنا اچھا آدمی, ہزاروں شاگرد, اور پرانا کفن پہنا کے دفن کر رہے ہیں, ہمیں لوگ جینے نہیں دیں گے. بولے یار تم پرانا ہی دے دینا. بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے نا تو سمجھے کہ مردہ پرانا, حساب کتاب ہو چکا ہے. یہاں تو چکر میں ڈال ہی دیا, لیکن وہاں بھی چکر میں ڈالنے کے چکر میں لگا ہے. لیکن مکاریاں کرنے والے, دغابازیاں کرنے والے, ایک دوسرے کا دل دکھانے والے, آج اتنا چاہو ستا لو, جتنا چاہو ظلم و ستم کر لو, لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے ساری طاقتیں زیر ہو جائیں گی, ایک پل ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. اللہ تیرے ہاتھ نہیں چلیں گے, تیرے پاؤں نہیں چلیں گے, تیری زبان نہیں چلے گی. اے لوگوں کو دل دکھانے والے یاد رکھنا, تجھے ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا, اور سب اپنا اپنا تم مانگ رہے ہوں گے. ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ وہ عبادت ہے, نماز حقوق اللہ ہے, روزہ حقوق اللہ ہے, زکات حقوق اللہ ہے. مگر اللہ اللہ تو نے کسی کا حق مارا, یہ حقوق العباد ہے. تو نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا, یہ حقوق العباد ہے. تو نے کسی کا حق مارا, کسی کی برائی کی, جب تک تیرا بھائی تجھے معاف نہیں فرمائے گا, تو نمازی ہو, تو حاجی ہو, تو قرآن کا قاری ہو, تو مفتی ہو, جب علقمہ جیسے کی اگر ماں ناراض ہو گئے تو دل کو روزہ بھی رکھتا ہے, رات کو عبادت بھی کرتا ہے, مگر علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ ماں ناراض ہے. تو پیارے جب صحابی کا عالم یہ ہے تو ہم گنہگاروں کا عالم کیا ہوگا؟ یار اس ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ نے ماں باپ جیسی دولت ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے, اگر یہ دعا کر لے تو گنہگار بھی ولی بن جائے, گنہگار بھی ولی بن جائے. حضرات وقت نہیں, میں اپنی تقریر کو یہی اختتام کر رہا ہوں. وقت ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.